السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغدیم سیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سیالکوٹ کے اندر ایک اہم واقعہ ہوا اور اس واقعے کی جو تصویریں ہیں وہ میرے پاس پہنچی، خاص کر کے وہ نوٹیفیکیشن میرے پاس پہنچا۔ سیالکوٹ کے اندر ایک پروفیسر کو، مرے کالج سیالکوٹ میں اردو کے ایک پروفیسر کو، اسٹوڈنٹ کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی وجہ سے آج اس کو معطل کر دیا گیا۔ ناصر اکبر، میرا خیال سے ان کا نام بتایا جا رہا ہے، ابھی نوٹیفیکیشن آپ کے سکرین پہ آ رہا ہے، آپ کو سکرین میں دیکھ لیں گے، ان کا نام جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ آج ان کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے، سسپینڈ کیا گیا ہے۔ کیس ان پہ یہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے بی ایس اردو کی چھٹے سمیسٹر کی ایک بچی کو جو ہے نمبروں کی وجہ سے اس کو ہراساں کیا، اس کو میسج کیے تو مجھے اچھی لگتی ہو، خوبصورت لگتی ہو، فلاں فلاں، جو بھی میسج جنسی ہراسگی کے زمرے میں آتے ہیں وہ اس کو میسج کیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ ہے فروری کا، 15 فروری کے راؤنڈ اباؤٹ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد اس کی انکوائری لگی۔ انکوائری جو ہے وہ پہلے کالج کے اندر لگی، جو مدعی ہے وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے ایک نام بتایا جا رہا ہے، ندیم صاحب ان کا نام بتایا جا رہا ہے، کوئی ندیم سلیری، وہ جو ہے مدعی ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ پرچہ، یہ کیس جو ہے اس میں کیا ہوا ہے، اور یہ جتنا بھی معاملہ ہے تو مدعی جو ہے اس نے کہا جی میں کالج کی جو ہے اس کمیٹی کے اوپر مطمئن نہیں ہوں، لہذا اس کیس کو اوپر کی سطح پر جو ہے اس کو اٹھایا جائے۔ یوں یہ معاملہ پینڈنگ ہوتا 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 اب جو ہے یہ معاملہ جو ہے آج 5 مئی کا نوٹیفیکیشن جو میرے سامنے ہے، 5 مئی کو اس کو معطل کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے اوپر خیر تاریخ لکھی ہے ساری، میں نے ڈیٹیل اس لیے آپ سے شیئر کر دی، کچھ بھول جاؤں تو آپ نوٹیفیکیشن پہ جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جب مجھے یہ نوٹیفیکیشن آیا اور مجھے دوستوں نے کہا کہ تم ایسے ایشوز پہ بہت لکھتے ہو، بہت بولتے ہو، تم اس پہ بات کرو، تو میں نے سیالکوٹ میں مرے کالج کے اندر ہی ایک اردو کے پروفیسر سے رابطہ کیا، ایک بایولوجی کے پروفیسر سے رابطہ کیا، اور ایک اسلامیات کے پروفیسر سے رابطہ کیا۔ 3 پروفیسر سے میں نے مرے کالج میں رابطہ کیا، اور تینوں سے جو مجھے ویوز ملے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں، جنہوں نے جو اپنی اپنی رائے دی۔ وہاں کے پروفیسرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف جو ہے یہ اختیارات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جو جس پروفیسر کو، جو صدر شعبہ تھے اردو کے، ان کو جو معطل کیا گیا، چونکہ وہ سخت مزاج تھے، سٹک تھے، اور کالج کے اندر ہی 2 پروفیسر ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ان سے اختیارات واپس لیے جائیں اور ان کی جگہ پر کوئی اور ٹیچر جو ہے اس کو پروفیسر ایچ او ڈی بنایا جائے۔ یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے تنگ تھیں، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی اور صدر شعبہ ہونا چاہیے، یہ جو صدر شعبہ ہے ان کی سختی جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ جو معاملہ وہاں سے بتایا جا رہا ہے، یوں جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کو پینڈنگ ہوتا ہوتا کہ جو ہے یہ اس تک پہنچا کہ وہ جو 2 پروفیسر جن کا نام لیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک پروفیسر کے انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رابطے ہیں، کہ ان کا رشتہ دار کوئی ریلیونٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ وہاں سے کروایا گیا، جو کہ مجھے یقین نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ایجنسیاں اس طرح کے معاملات جو ہے وہ میرا نہیں خیال وہ کرتی ہوں، کس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں میں انہوں نے کوئی دخل اندازی کرنی ہو۔ بہرحال جو چیزیں ہمیں وہاں سے بتائی جا رہی ہیں، تو وہ جو 2 پروفیسر ہیں انہوں نے وہ 5-7 لڑکیوں کا ایک گروپ تیار کیا، جنہوں نے پروفیسر کے خلاف کمپلین کی، جو صدر شعبہ تھے جن کا نام اکبر ناصر بتایا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف کمپلین کی، اور وہ کمپلین جو ہے وہ اس نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہاں پر معاملہ جو ہے آج 5-6 مئی کو 7 مئی کو ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ آج ویسے معطل ہوا، لیکن وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 5 مئی کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کا کیس پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ سیالکوٹ والا معاملہ اس لیے کوئی اتھینٹک وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ضرور میسیجز کیے ہیں کچھ ٹیچر نے، انہوں نے، صدر شعبہ صاحب نے، لیکن وہ پروفیسر جو ہے وہ اس پر معذرت خواہ بھی ہوئے۔ پھر یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ویڈیو ان کے گھر کی ویڈیو اپنی پرسنل ہے، اس کا اس لڑکی کی ویڈیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ذاتی زندگی کی کچھ تصویریں، کچھ چیزیں بھی شیئر کی جا رہی ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ ویڈیو کتنی سچ ہے، ظاہر ہے جو لوگ اس ویڈیو پر، ظاہر ہے اس کا ایک فرینزک ہونا چاہیے، وہ جو تصویریں آئی ہیں وہ فوٹو شاپ کے ذریعے ہیں، ان کا بھی فرینزک ہونا چاہیے۔ پھر وہ جو میسیجز ہیں وہ کتنے سچ ہیں کتنے جھوٹ ہیں، ان کا بھی فرینزک ہونا چاہیے۔ اور جو انکوائری لگی، ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے تھے، جس کی بنیاد پر یہ جو ہے معطلی ہوئی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سرگودا کی یونیورسٹی میں بھی پیش آیا تھا، وہاں بھی ایک پروفیسر پر جنسی ہراسگی کے واقعات کا کیس بنا تھا، اور وہ بھی انکوائریاں جو ہے وہ بھگتتے رہے تھے۔ فیصل آباد کے اندر بھی اس طرح کا کیس دیکھا گیا، ڈیرہ غازی خان میں اس طرح کا کیس دیکھا گیا، رحیم یار خان میں ایک اس طرح کا واقعہ کالج میں پیش آیا تھا، لاہور کے اندر درجن یونیورسٹیز ہیں، ان میں بھی کئی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں کراچی کی جامعہ کراچی کے اندر کئی کیسز ہم نے اس طرح کے سنے، تو پاکستان کے اندر
جہاں جہاں سیمیسٹر سسٹم ہے یونیورسٹیز کے اندر اور جہاں فیکلٹی جو ہے وہ کو ایجوکو ہے یعنی میل فیمیل سٹاف ہے وہاں اس طرح کے واقعات اکا دکا نہیں ہیں, بہت زیادہ ہیں. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں جب ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات جب مدارس کے اندر ہوتے ہیں, مساجد کے اندر ہوتے ہیں, ہم بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی مدرسے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, مذہب سے جڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں, رائٹ ونگ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. آج جب اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, مثلا کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک اداکارہ نے کہا کہ میڈیا پہ بیٹھ کے کہا جی مدارس میں ایسا ہوتا ہے, تو اینکر نے بڑا اچھا اس سے پوچھا, اس نے کہا جی مدارس میں تو ایسا ہوتا ہے جس کی جو ریشو ہے وہ 2-3% ہے یا 4% ہے, لیکن شوبز کی دنیا کے اندر تو 70% یہ کچھ ہو رہا ہے, اس پہ آپ کبھی نہیں بولی. تو وہ محترمہ خاموش ہو گئی تھی. تو میں ذاتی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں خاص کر کے عموماً مذہبی اداروں کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے. میں یہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ظاہر ہے مدرسے کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, وہ ان کو ہائی لائٹ ہونا بھی چاہیے, لیکن پاکستان کی جامعات کے اندر اس طرح کے کیسز اتنی شدت سے آ رہے ہیں کہ تھیسس کا لالچ دے کر, اسائنمنٹ کے نمبروں کا لالچ دے کر, سیمیسٹر میں پاس ہونے کا لالچ دے کر اور بہت سارے دیگر جو ہے وہ لالچ دے کر پروفیسر کی طرف سے, صدر شعبہ کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, لیکچرار کی طرف سے, یہ صرف میں فائن آرٹس کی بات نہیں کر رہا, یہ سائنس کے اندر بھی. مثلا کراچی یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش آیا, آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, اور اس میں فزکس کا پروفیسر انوالو تھا, اور میں نے ایک کالم لکھا تھا, میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ واقعات یک طرفہ نہیں ہوتے. ظاہر ہے دوسری طرف سے لڑکیوں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس طرح کے اسکینڈل بنتے ہیں. لہذا صرف پروفیسروں کو اس میں جو ہے ہم بدنام نہیں کر سکتے کہ سارا قصور جو ہے وہ ٹیچرز کا ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان میں بہت جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بدلہ لینے کے لیے کسی وجہ سے بھی اس طرح کے کیسز بنوا سکتی ہیں. لہذا میں یک طرفہ اس موضوع اس معاملے کو کبھی بھی یک طرفہ نہیں دیکھتے. جتنے بھی واقعات ہوئے آج سے ماضی میں میرے جو میں نے واقعات جو دیکھے, سنے, پڑھے اور ان پہ لکھا بھی, تو اس میں 50% جو ہے وہ معاملہ دو طرفہ تھا, یک طرفہ نہیں تھا. سیالکوٹ کا معاملہ جو ہے وہ چاہے تھرڈ پارٹی نے اس کو فورس کیا اور اس کے معاملات تھے, یا جو مدعی ہیں ان کا کوئی معاملہ ایچ او ڈی کے ساتھ تھا, یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا پرسنل کوئی کلیش تھا ایچ او ڈی کے ساتھ تھا, لیکن صدر شعبہ کو معطل کر دیا گیا اور ان پر واقعہ جو ہے وہ جنسی ہراسگی کا کیس جو ہے ان پر ڈالا گیا ہے. اور اس کی انکوائری بھی ظاہر ہے کالج کمیٹی کے اندر بھی ہوئی, اور وہاں کے پرنسپل بہت اچھے آدمی ہیں, ان سے بھی میری کچھ شناسائی ہے, ان سے میری 1-2 ملاقاتیں بھی ہیں. میں خود بھی مرے کالج میں 3 سے 4 بار مختلف ایونٹس میں گیا ہوں, وہاں میرے ظاہر رابطے تو ہیں جن سے میں نے ابھی جو ہے یہ معلومات کنفرم کی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جامعات کے اندر ان واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہے, سیالکوٹ میں نہیں ہے, سرگودا میں نہیں ہے, کراچی میں نہیں ہے, پاکستان بھر کی جو جامعات ہیں وہاں جنسی ہراسگی کے واقعات جہاں اساتذہ کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آئے اور اس کے ثبوت ظاہر پیش ہوئے, لوگوں کے پاس ثبوت ہیں. اور میں تو جب بھی کوئی کالم لکھتا ہوں میرے پاس اتھینٹک ثبوت ہوتا ہے تو میں اس پہ کالم لکھتا ہوں, اس پہ کوئی بات کرتا ہوں. میرے پاس ابھی بھی بہت ساری اداروں کے جو میں نے جن کے خلاف لکھا بولا, میرے پاس ابھی بھی ان کے ثبوت جو ظاہر ہوتے ہیں, تو ہم لکھتے ہیں, صحافی ہونے کے ناطے ثبوت پہلے منگواتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ اگر اساتذہ کی طرف سے ایک پہلو ہے تو دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ اساتذہ قصوروار نہیں ہوتے اور صرف طلبہ جو ہیں وہ قصوروار ہوتے ہیں, اور یہ معاملہ جو اس طرح ہائی لائٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. بہرحال جامعات کے اندر اس طرح کے واقعات پے در پے آنا اور بے تحاشا آنا, اس کے اوپر سرکاری جامعات کی انتظامیہ کو, گورنر پنجاب جو ہمارے وائس چانسلر جو چانسلر ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے, ان کو, ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے شاید منیر صاحب ہیں, ان کو ایک پورا ایک ہمیں جو ہے وہ ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا, ایک پورا ایک جو ہے ضابطہ طے کرنا پڑے گا, جو ہے وہ قانون بنانا پڑے گا, تاکہ ہم اس طرح کے واقعات سے, اس طرح کے اسکینڈل سے بچ سکیں. یہ واقعات بہت الارمنگ ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. یہ صرف ایک سیالکوٹ کا واقعہ ہے, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ میں تو اس پہ بہت زیادہ لکھ بھی چکا ہوں اور بول بھی چکا ہوں, اور ظاہر ہے جرنلسٹ ہونے کے ناطے تو بہت زیادہ جو مشاہدات ہیں ہمارے وہ اس کا ایکسپوجر ہمارا بہت زیادہ ہے اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال آج کی اس ویڈیو کا جن دوستوں نے مجھ تک معلومات پہنچائیں اور جنہوں نے مجھے اس کے بارے میں گائیڈ کیا, اس لیے میں نے ان سے بھی یہ گزارش کی کہ یہ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہے, اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ صدر شعبہ کا ہی سارا قصور ہے. اس معاملے کی دوبارہ یعنی اثر نو انکوائری ہونی چاہیے, اور ہو سکتا ہے یہ معاملہ دو طرفہ ہو. اور اگر وہ پروفیسر نے ذاتی چپکلش کی وجہ سے, یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ شعبے کے اندر اتنا کلیش ہے کہ پروفیسرز ہی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے بلیم لگا کے, الزام لگا کے معاملہ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس ملتان اور بہاولپور والے سائڈ سے بھی کئی اس طرح کے واقعات ہمارے دوستوں نے ہم سے شیئر کیے.
بڑی شرمندگی ہوتی ہے سننے کے بعد، لیکن ظاہر ہے ان معاملات کے اوپر جب تک کوئی باقاعدہ ہم کو اس طرح کا نہیں بنائیں گے تو یہ کبھی حل نہیں ہو سکتے. یہ معاملات ایسے ہی لٹکتے رہیں گے جب تک ہم کوئی واضح پالیسی نہیں بنائیں گے. اس طرح کے کرائسس، اس طرح کے ایشوز سے ہمارے میں سامنا کرنا پڑے گا. میں مزید اس پر جو ہے بہت ساری چیزیں میں تحقیق کر رہا ہوں. ابھی میں کل انشاءاللہ اور کچھ لوگوں سے رابطہ کروں گا اور اس انکوائری کمیٹی کے ممبر سے بھی رابطہ کروں گا. مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لیکن اس طرح کے معاملات کے خلاف، اس طرح کے ایشوز کے خلاف آواز بلند کرتے رہیے. بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے ٹیچر، بینگ اے کولیگ، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ ایک سوشل ورکر، بینگ ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے اس طرح کے کرائسس کے اوپر بات کرتے رہیں. آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں، ہم سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں صرف تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں. بہت شکریہ.